دین ہمارا افتخار اور ہمارا غرور ہونا چاہیے جو رب نے ہمیں عطا کیا۔ ہر چیز کے حقوق اللہ رب العالمین نے بالکل واضح کر دیے ہیں۔ جو حقوق ہم نے لینے ہیں، جو حقوق ہم ادا کرنے، انہی حقوق میں سے راستے کے حقوق بھی ہیں جو دین اسلام جس کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ شریعت نے راستے کے، سڑکوں کے، گلیوں کے جو حقوق بیان کیے ہیں، ہم ان حقوق کو بھی ادا کریں اور اسلام کی تہذیب کو سیکھ لیں۔ سب سے پہلے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اعطوا الطریق حقہ ایاکم والطرقات، لوگوں اپنے آپ کو راستوں کے اندر بیٹھنے سے بچاؤ، ایاکم والجلوس فی الطرقات، اپنے آپ کو راستوں میں بیٹھنے سے بچاؤ۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فیہا، راستوں میں ہماری مجلسیں لگتی ہیں، محفلیں لگتی ہیں، دن بھر کے کام کاج کے بعد اکٹھے ہوتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، خیر خبر لیتے ہیں، یہ تو ہماری ضرورت، ہمیں بیٹھنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عرض سامنے رکھی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَآتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، اب جب تم نے بیٹھنا ہی ہے تو پھر راستے کا حق ادا کرنا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، راستے کا کیا حق ہے؟ فرمایا کہ غض البصر، نگاہوں کو جھکا کے رکھنا، وکف الاذی، تکلیف دہ چیز کو راستے سے دور کر دینا، ورد السلام، سلام کرنے والے کے سلام کا جواب دینا، والامر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، والنہی عن المنکر، اور برائی سے روک دینا۔ صحیحین کی حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے راستوں میں بیٹھنے کے 5 حقوق بیان کیے۔ اس حدیث سے ہمیں سب سے پہلی بات تو یہی معلوم ہوتی ہے کہ راستے کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ راستے میں نہ بیٹھا جائے۔ راستوں کے اندر، گلیوں کے اندر، لوگوں کی گزرگاہوں پر، جیسا کہ آج کل ہمارے جوانوں کا یہ طریقہ چل پڑا ہے کہ وہ مختلف چوراہوں پر، مختلف حلوں کے اوپر، گلیوں کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور ڈیرا جما لیتے ہیں۔ وہاں پر بازاری باتیں بھی ہوتی ہیں، شور بھی ہوتا ہے، گالم گلوچ بھی ہوتی ہے، اور آنے جانے والوں کے لیے مختلف انداز سے تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ تو راستے کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ راستوں کے اندر نہ بیٹھا جائے۔ اگر بہت مجبوری ہے تو اگر کوئی شخص راستوں میں بیٹھتا ہی ہے، راستے کے کنارے میں، پھلوں کے اوپر، تو پھر اس نے راستوں کے ان حقوق کو ادا کرنے ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ اپنی نگاہ کو جھکا کے رکھنا ہے۔ آپ کی نگاہوں سے کسی آنے جانے والی خواتین، جو مسلم خواتین ہوں یا کوئی بھی ہو، آپ کی نگاہوں سے ان کو تکلیف نہ ہو۔ اگر آپ کی نگاہوں سے ان کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر یہ آپ کا جرم ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اللہ کے پیغمبر اہل ایمان کو کہہ دیں کہ اپنی نگاہ کو جھکا کے رکھا کرے، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیا کرے، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے انتہائی پاکیزگی کا باعث۔ تو آج کل ہمارا طریقہ یہ ہے، ہمارے اس ماحول کے اندر لوگ گلیوں کے اندر اور چراہوں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور ان کی نگاہوں سے آنے جانے والی خواتین محفوظ نہیں ہوتی۔ کسی نے اگر اپنی کھڑکی سے حاجت کے لیے، مجبوری کے لیے جھانکنا ہو تو ان کی نگاہیں اوپر بھی اٹھ جاتی ہیں۔ کسی نے اگر دروازہ کھول کے کسی کام باہر جھانکنا ہو تو ان کی نگاہیں وہاں بھی چلی جاتی ہیں۔ کسی خاتون نے مجبوری میں وہاں سے گزرنا ہو تو ان کی نگاہیں ادھر بھی اٹھتی ہیں۔ تو
تو راستے میں اگر کوئی بیٹھتا ہی ہے تو یہ پہلا حق ادا کرنا ہے کہ اس کی نگاہ سے کسی گزرنے والی خاتون کو تکلیف نہ ہو۔ وقف الاذا، راستے کا دوسرا حق یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے، دور کر دینا ہے، بجائے اس کے کہ ہم خود دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنیں۔ راستوں میں بیٹھ کر یا راستوں میں مختلف انداز سے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ اس کے علاوہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ تم تکلیف کا باعث بنو، تمہیں تو خود ایسا ہونا چاہیے کہ تم راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرو تاکہ آنے جانے والے بڑی سلامتی اور سکون کے ساتھ وہاں سے گزر جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لقد رأیت رجلا فی الجنہ یتقلب فی الجنہ، ایک آدمی کو دیکھا جنت کے اندر خوب سیر و تفریح کر رہا ہے، بڑے آزادانہ ماحول کے اندر، فی شجرۃ قطعها عن الطریق، صرف ایک درخت کی وجہ سے اس بندے نے وہ درخت راستے سے کاٹ کے الگ کر دیا تھا، کانت تؤذی الناس، کیونکہ وہ درخت لوگوں کو تکلیف دیا کرتا تھا۔ اس ایک درخت جو راستے میں تھا، آنے جانے والے اس کی وجہ سے تکلیف کا شکار تھے، اس بندے نے درخت کاٹ کے ہٹا دیا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میں نے اس بندے کو دیکھا کہ جنت کے اندر خوب سیر و تفریح کر رہا ہے، بڑی آسائشوں کے اندر ہے، لیکن شرط یہ ہونی چاہیے کہ وہ درخت لوگوں کو تکلیف دینے والا، اگر لوگوں کو سایہ پہنچانے والا ہو، لوگوں کے لیے پھلدار ہو، یا لوگ اس سے فوائد حاصل کرتے ہوں اور اس سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، تو اس درخت کو کاٹنا درست نہیں ہے۔ آج ہمارا طرز عمل کیا ہے کہ ہم مختلف انداز سے راستوں کے اندر لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ہماری پاس گاڑی ہے تو اس کی ہیڈ لائٹ اتنی ہائی کر کے رکھتے ہیں کہ سامنے آنے والے کو آگے کچھ نظر نہیں آتا۔ ہمارے پاس بائک ہے تو ہم راستے کے اندر مختلف انداز سے، تیز رفتاری کی اعتبار سے یا مختلف اس کی آواز کے اعتبار سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اگر کسی کے گھر کا کام چل رہا ہے، تعمیراتی کام، تو وہ اپنے گھر کا ملبہ یا دیگر بجری وغیرہ کافی دنوں تک بلا وجہ راستے کے اندر چھوڑے رکھتا ہے، آنے جانے والے تکلیف کا شکار ہوتے رہتے ہیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ کسی کی اگر نالی سیوریج کی خراب ہے، اس کے پانی سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہے، وہ اس کے اختیار میں بھی یہ بنا بھی سکتا ہے، لیکن وہ راستے کی اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کسی کی یہاں کوئی تقریب ہے، جائز تقریب ہو یا ناجائز تقریب ہو، ہر اعتبار سے وہ وہاں پر ٹینٹ لگا کر راستہ بلاک کر دیتا ہے کہ آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور کوشش کر کے مکمل پیک کیا جاتا ہے کہ کوئی غلطی سے گزر بھی نہ پائے۔ ہوتا کیا ہے، ہر شخص جو وہاں پر آتا ہے راستہ بند پاتا ہے، لعنت ملامت کرتا ہے۔ تو وقف الاذا، مسلمان کو تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ راستے میں تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے، چاہے جائے کہ وہ خود تکلیف کا باعث بنے۔ میدان جہاد میں صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ نے راستے کے اندر پڑاؤ ڈال دیا ہے اور اپنے کیمپ لگا دیے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو پتہ چلا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے لیے کوئی اجر نہیں۔ ایک جہاد کتنا عظیم عمل، اسلام کی چوٹی، اسلام کی جو سربلندی جہاد کو قرار دیا گیا ہے، جہاد کرنے والے صحابہ اور اس لشکر کے سپہ سالار اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے راستے میں پڑاؤ ڈال کے لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے، آنے جانے والوں کو تکلیف ہوئی ہے، ان کے لیے کوئی اجر نہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، اگر ہمارے کوئی دینی پروگرام ہو یا معاشرے کی رسم و رواج ہو یا دیگر غیر شرعی پروگرام ہو، ہم راستے بلاک کر کے لوگوں کی تکلیف کا باعث بنتے ہیں، ہمیں ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ وقف الاذا، راستے کا دوسرا حق یہ ہے کہ ہم نے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ ورد السلام، راستے کا ایک حق یہ بھی ہے، اگر کسی نے مجبوری میں راستے میں بیٹھنا ہی ہے تو پھر آنے جانے والوں کے سلام کا جواب دینا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں یہ امن و سلامتی کا پیکر ہیں، ان کی زبان سے، ان کی نگاہوں سے
کسی بھی قسم کے خطرے کا اندیشہ نہیں۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ رب العالمین نے فرمایا جب تمہیں سلام کا تحفہ پیش کیا جائے تو اس سے بہترین انداز میں سلام کا جواب دو، یا جتنا سلام کرنے والے نے الفاظ کہے ہیں انہی الفاظ کو واپس لوٹا دو۔ تو سلام کا جواب دینا یہ راستے کے حقوق میں سے ہے، بالامر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا راستے کا چوتھا حق یہ۔ مثال کے طور پہ محفل لگی ہوئی ہے، اذان ہو جاتی ہے، تو آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کو کہیں کہ چلیں مسجد چل کے نماز پڑھیں۔ یہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ چوتھا پانچواں حق یہ ہے کہ برائی سے روکنا ہے۔ کوئی برائی ہو رہی ہو آپ نے اس کو روک دینا ہے اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے۔ کیوں کہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ جب محلے کے لوگ راستوں میں بیٹھنے والے نیکی کا حکم دینے والے ہوں گے، برائی سے روکنے والے ہوں گے، تو آنے جانے والے، وہاں سے گزرنے والے، ان کو ایک اطمینان اور سکون نصیب ہوگا کہ یہاں پر بیٹھنے والے لوگ دیندار لوگ ہیں، مہذب لوگ ہیں اور خیال رکھنے والے لوگ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے معجم الکبیر طبرانی کے اندر صحیح سند کے ساتھ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من آذى المسلمین فی طرقہم وجبت علیہ لعنتہم۔ جس شخص نے مسلمانوں کو تکلیف دی مسلمانوں کے راستوں کے اندر، اس شخص کے اوپر مسلمانوں کی لعنت ملامت کرنا واجب ہو گیا۔ کتنی واضح حدیث ہے۔ اگر ہم کسی بھی انداز سے راستے میں گزرنے والوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں تو لا محالہ ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم اس رکاوٹ ڈالنے والے کو، تکلیف پہنچانے والے کو لعنت ملامت کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، کوستے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ وجبت علیہ لعنتہم، یہ اس کا حق ہے کہ اس کی لعنت کی جائے، اس پر ملامت کی جائے۔ فرمایا جامع ترمذی کی حدیث ہے اتقوا اللائنین، لوگوں لعنت کا سبب بننے والے دو کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ صحابہ نے کہا وما اللاعنان، اللہ کے پیغمبر یہ لعنت کی وجہ بننے والے دو کام کون سے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہ، وہ شخص کہ جو قضاء حاجت کرتا ہے، پیشاب وغیرہ کرتا ہے لوگوں کے راستے میں یا پھر لوگوں کی سائے کی جگہ۔ ایک ایک چیز شریعت نے ہمیں کھول کر بیان کر دی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دین اسلام کے اوپر عمل کریں، اسلام کی تعلیمات کو لیں، جو چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں ان کو، ان حقوق کو ادا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے اللہ رب العالمین ان سے ہم سے سوال کرنے والا نہیں ہے، لیکن اگر ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر یہ شریعت کے بھی خلاف ہے، رب العالمین کے ہاں باس پرس بھی ہوگی۔ اللہ کے پیغمبر بھی فرماتے ہیں لا تؤذوا المسلمین، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ لوگوں مسلمانوں کو تکلیف نہ دو اور تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راستے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری وجہ سے کسی بھی مسلمان کو پریشانی اور تکلیف نہ ہو۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔